اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب سے پہلے آپ تمام عزیزان طلباء و طالبات جہاں جہاں بھی ہماری گفتگو سن رہے ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور سلام کے ساتھ ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہ چھٹیوں کے دن اور گرمیوں کے دن نہ آپ نے یہ خیال کیا کہ ہماری چھٹیاں ہیں ہم آرام کریں، ہم گھومیں پھریں، اور نہ یہ ہے کہ گرمیاں ہیں، بلکہ آپ نے چھٹیوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے شارٹ کورس میں آنے کا ارادہ کیا۔ اس پہ آپ مبارکباد کے لائق ہیں اور ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور وہ والدین بھی واقعاً قابل تبریک ہیں جنہوں نے آپ کو یہاں بھیجا، اور وہ اساتذہ اور وہ ادارے، وہ مراکز جنہوں نے یہ سارا اہتمام کیا، وہ بھی قابل تعریف۔ حقیقت میں شروع کرتے ہیں ہم اپنی گفتگو کو امیر المومنین کے اس فرمان کو ساتھ جو امام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 191 میں ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ 191 بڑا مشہور خطبہ ہے جس کو خطبۃ المتقین بھی کہتے ہیں، اور جو امام نے اپنے ایک صحابی حمام کے کہنے پہ ارشاد فرمایا تھا، اس لیے اس خطبے کو خطبہ حمام بھی کہتے ہیں۔ اور علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کا جو نہج البلاغہ کا اردو ترجمہ ہے اس میں یہ خطبہ نمبر 191 ہے۔ وہاں امام نے متقیوں کے 110 فضائل بیان کیے ہیں، بس ان میں سے ایک جو آپ پہ صادق آتی ہے اور آپ گویا اس پر عمل کر رہے ہیں، وہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ متقی کی فضیلت یہ ہے حریصاً علی العلم، کہ وہ علم کا حریص ہوتا ہے، اس کو علم کی چاہت ہوتی ہے، یعنی یہ کہ وہ ہمیشہ طالب علم رہتا ہے اور طالب علم ہی رہنا چاہتا ہے، لہذا آپ خوش قسمت ہیں۔ بس یہ کوشش کیجئے، مختلف مراکز میں مختلف دنوں کے شارٹ کورسز ہیں، کہیں 10 دن، کہیں 15 دن، کہیں 20، کہیں 1 مہینہ، جو وقت بھی گزاریں اپنے وقت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کام ذہن میں رکھیے، یہ ہے کہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، لہذا جب آئے ہیں اس وقت اور جب جائیں اس وقت میں فرق ہو، اور جب یہاں آپ نے علم سیکھا تو پھر جب گھروں میں جائیں تو گھروں میں بھی آپ کے بڑے بہن بھائی، چھوٹے بہن بھائی، والدین، آپ کے عزیز آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے یہ محسوس کر سکیں کہ بچہ ہمارا، بچی ہماری آل محمد کے علوم کو سیکھنے گئے تھے، کچھ سیکھ کے آئے ہیں اور یہ اس کا اثر ہے۔ مثلا 2 چیزیں میں یہاں کہتا جاؤں، ایک یہ کہ والدین کے سامنے بہت ضروری کوئی ہو تو بات کی جائے، اور والدین کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کیا جائے۔ یہ آپ مثلا پہلا درس وہی طالب علم سے اگر یہ لیں، نہج البلاغہ شارٹ کورس کا پہلا سبق یہ سمجھ لیجئے کہ جب پلٹ کے جائیں
تو یہ کہ والدین کی آواز پہ آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، خاص کر والدہ پہ ہم اکثر اس کی مہربانیوں سے اور اس کی رحمت سے ہم زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چیختے چلاتے ہیں، آپ نے یہ نہیں کیا اور آپ نے ہمیں یہ نہیں دیا۔ اس میں فرق نظر آنا چاہیے۔ بس اسی پہ اس پہلے سیشن میں ایک پہلو واپس جائیں تو یہ مد نظر ہو والدین کے ساتھ۔ دوسرا، چھوٹے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ، وہ والدین کے ساتھ بھی، اپنے باقی رشتہ داروں کے ساتھ بھی آپ جاری کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ پیغمبر اکرم کی ایک روش یہ تھی کہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا، پیغمبر اکرم سب پہ سلام کہنے میں پہل کرتے تھے۔ بعض اوقات مقابلہ ہوتا تھا کہ آج ہم پیغمبر اکرم سے پہل کریں گے۔ بعض جوان کسی راستے کے ایک سائڈ پہ چھپ کے کھڑے ہو گئے، آج ہم جلدی سے نکلیں گے اور پیغمبر اکرم پر ہم سلام کریں گے۔ پیغمبر اکرم وہ مڑنے سے پہلے، کیونکہ ان کو دیکھ چکے تھے یا جان چکے تھے کہ یہاں کھڑے ہیں اس امتحان سے، تو پیغمبر اکرم نے ان کو دیکھے بغیر مڑنے سے پہلے ہی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اب یہ ہے کہ کوشش کیجئے کہ آپ سلام کرنے میں پہل کریں۔ بہرحال اس سے زیادہ آپ کو یا نہیں روکیں، دو چیزیں یاد کر کے جائیے۔ بلکہ یہاں ایک تیسری چیز بھی کہتا جاؤں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں آپ 10 دن رہیں یا 1 مہینہ رہیں، جو دوسرے عزیزان آپ کے ساتھ آئے ہیں ان کے ساتھ ایک اخوت پیدا کیجئے۔ مومن مومن کا بھائی ہے۔ عزیزان طلبہ آپس میں اس دین کی بنیاد پر، اس مرکز کی بنیاد پر، اس کلام امیر المومنین کی بنیاد پر ایک دوسرے کو دوست بنائیں۔ جن دوستیوں کی بنیاد علوم آل محمد پر ہوگی، دین پر ہوگی، وہ یقیناً ایک دوسرے کے لیے مفید بھی ہوں گے اور دیر پا بھی ہوں گے۔ میں چونکہ ایک سیشن پورا آپ کو دوستی سے متعلق گفتگو ہوگی اور آگاہ کروں گا، بس اتنا کہتا ہوں کہ اس کو ایک ذریعہ بھی بنائیے کہ ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ، بیٹیاں اپنے دوسری بہنوں کے ساتھ، کہ ہم ایک مومن کے ساتھ، ایک مومنہ کے ساتھ بھائی چارہ اس بنیاد پہ قائم کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ پھر ہماری زندگی میں جاری رہے۔ آتے ہیں نہج البلاغہ کے حوالے سے، یہ چند سیشنز ہم کریں گے اور بالکل مختصر کریں گے۔ آپ اگر چاہیں گے تو پھر جیسے میں نے ابھی حوالہ دیا ہے خطبہ نمبر 191 کا، تو آپ اپنے فارغ ٹائم میں اسی شارٹ کورس کے دوران یا جب واپس جائیں تو کوشش کیجئے کہ آپ کے پاس نہج البلاغہ ہو، اور یہ خطبۃ المتقین ہم نے الگ، مرکز افکار اسلامی نے الگ بھی پرنٹ کرایا ہے اور وہ نیٹ پہ بھی موجود ہے، اور اگر کوئی عزیزان چاہیں گے تو ہم ان کو نیٹ کی کاپی جو مہیا کر دیں گے تاکہ وہ پڑھ سکیں۔ نہج البلاغہ کیا ہے؟ آج کے سیشن میں اتنا کہنا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے اصحاب آپ کے کلام کو یا لکھ لیتے تھے یا حفظ کر لیتے تھے، اور وہ سلسلہ آگے پھر چلتا رہتا تھا، لکھا ہوا آگے بڑھتا رہا، یہ حفظ سے پھر دوسروں کو وہ سناتے رہے اور وہ حفظ کرتے رہے۔ لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ سید رضی جن کی پیدائش 359 ہجری 359 میں بغداد میں ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ جو نہج البلاغہ جنہوں نے جمع کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے شخصیت ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کیا یا کلام امیر المومنین جمع کیا۔ سید رضی سے، ان کی پیدائش سے بھی پہلے بہت سارے ایسے بزرگان ہیں جنہوں نے کلام امیر المومنین کو جمع کیا۔ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیے، اور یہ آپ کے شارٹ کورس کا پہلا حصہ ہے، اور سوالات بھی ہوں گے آپ سے اختتام گفتگو، یعنی 10-12 سیشنز ہو جائیں گے تو ایک سیشن سوالات کا ہوگا، اور پھر جو عزیزان صحیح جواب دیں گے انشاءاللہ ان کو انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔
تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ سید رضی سے پہلے بہت سارے لوگوں نے کلام امام کو جمع کیا. کلام امام مختلف طریقوں کا تھا. نماز جمعہ کا خطبہ ہے، نماز عید کا خطبہ ہے، فوج سے امام کا خطاب ہے، کہیں امام کے چاہنے والوں کا اجتماع ہے اور وہاں امام خطاب فرما رہے ہیں، یہ خطبہ کہلاتا تھا. بعض ایسی گفتگو امام کی تھی جو امام اپنے ایک صحابی کے ساتھ کر رہے ہیں، مثلا خطبہ 128. اب یہ جناب ابو ذر کو جب مدینہ سے نکالا گیا تو امام نے خدا حافظ کرتے وقت ان سے مختصر سی گفتگو کی، اس کو جمع کیا گیا. اب مثلا ایک صحابی کے علا کے گھر میں جناب امام جاتے ہیں، وہاں اس سے مکان کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، وہ جمع کر لی گئی، وہ محفوظ کر لی گئی. جناب محمد حنفیہ اپنے بیٹے کو جنگ کے ہنر سکھا رہے ہیں، وہ اس میں آ گئے. تو یہ کلام موجود تھا. اور اب جو سید رضی کی باری آئی 359 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، تو انہوں نے اس سابقہ کلام کو جمع کیا اور اس جمع شدہ کلام کا نام نہج البلاغہ رکھا. اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. پہلا حصہ کہا خطبات، اور دوسرا حصہ مکتوبات یا خطوط، اور تیسرا حصہ کلمات کسار. لہذا یہ واضح رہے آپ پہ کہ امام کے جو پہلے حصے میں کلام ہے وہ سارے خطبات نہیں ہیں، بلکہ بعض دعائیں ہیں. مثلا بارش کی دعا ہے، سفر کی دعا ہے، یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے. تو سید رضی نے اس جو علماء نے پہلے جمع کیا تھا اس میں سے کچھ کلام امام کا جمع کیا اور خود لکھا ہے کہ میں نے اس کو انتخاب کیا ہے. تو اس انتخاب شدہ کلام کے پھر 3 حصے بنائے ہیں، خطبات، مکتوبات اور کلمات کسار. سید رضی اس کلام کو جمع کیوں کرتے ہیں؟ اس کا ایک دلچسپ واقعہ خود سید رضی نے نہج البلاغہ کے مقدمے میں لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ میرے جوانی کے ایام تھے. کتنی اچھی جوانی ہوگی سید رضی کی، جس میں انہوں نے ائمہ ہدی کے حالات زندگی پہ، ان کی سیرت پہ، ان کے معجزات پہ، ان کے کلمات پہ کتاب لکھنا شروع کی، اور اس کتاب کا نام رکھا انہوں نے خصائص الائمہ، ائمہ کی خصوصیات. اس کتاب کا نام اگر ہو سکے تو نوٹ کر لیجئے، یاد کر لیجئے، خصائص الائمہ. اب اس میں جناب امیر علیہ السلام کے حالات لکھے، اور ان حالات کے آخر میں امام کے چھوٹے چھوٹے 150 کے قریب کلمات لکھے، اور پھر آگے کتاب جاری نہ رکھ سکے. کچھ مومنین نے اس کتاب میں کلمات امیر المومنین کو دیکھا، بہت پسند آئے. تو اب انہوں نے سید رضی سے گزارش کی کہ آپ امام کے طولانی کلام کو بھی جمع کیجئے. تو سید رضی کہتے ہیں کہ میں نے مومنین کی درخواست کو قبول کیا اور امام کے کلمات کو جمع کرنا شروع کیا، امام کے کلام کو اکٹھا کرنا. البتہ اس میں بھی سب نہیں، بلکہ اس میں سے کچھ منتخب، خصوصیت کے ساتھ عربی لٹریچر کے حساب سے، عربی ادب کے حساب سے جو زیادہ بلندیوں پہ تھا، اس کو میں نے جمع کیا. اور پھر اس کلام کو جب جمع کیا تو جمع کرنے کے بعد میں نے 3 حصوں میں یہ جمع کیا، اور اس کے متعلق سوچا کہ اب اس کا نام کیا رکھوں. تو مجھے جو محسوس ہوا وہ نام میں نے اس کا رکھا نہج البلاغہ. نہج ہوتا ہے واضح راہ، اور بلاغت ہوتی ہے یعنی ایسا کلام جو دوسروں کے اذہان تک آسانی سے پہنچ سکے. تو یوں سید رضی نے اس کتاب کو جمع کیا مومنین کی خواہش پہ، اور اس کا نام رکھا نہج البلاغہ. سید رضی نے اس کتاب کو مکمل کیا 400 ہجری میں، اور پھر 6 سال بعد یعنی 406 ہجری میں سید رضی 47 سال کی عمر میں اس دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں. اور نام امام علی پہ جمع کیا ہوا ان کا یہ کام 1000 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. الحمدللہ اب بھی سید رضی کا نام
زندہ کیے ہوئے ہے۔ اس لیے اگر آپ عزیزان بھی ان چند ایام میں اپنے آپ کو امیر المومنین علیہ السلام کے کلام سے جوڑ لیں گے، دین الہی سے جوڑ لیں گے، قرآن سے جوڑ لیں گے، تو آپ کو زندگی میں بھی عزتیں ملیں گی، اور بوڑھے ہو کے جب آپ اس دنیا سے بھی جائیں گے تو اس وقت بھی آپ کا نام رہے گا۔ پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور انشاءاللہ یہ آپ کا سلسلہ درس و تدریس کا کامیاب رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں گزارش ہے کہ اساتذہ اگر یہاں ویڈیو کے بعد اسی بات کو کچھ اگر طلبہ کو سوال ہے، اور 2-4 منٹ طلبہ کو دے کے ان کے سوالات لے لیں، تاکہ اگلے سیشن سے پہلے طلبہ کے ذہن میں وہ سوال نہ رہے۔ اگر ہمیں کہا جائے گا تو وہ جوابات ہم مہیا کر دیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دوران سیشن بھی اساتذہ کسی جگہ پہ بھی ویڈیو کو پوز کر کے روک کے یہ پوچھ سکتے ہیں۔ مثلا شروع درس میں اگر پوچھ لیا جائے طلبہ سے کہ مثلا آپ نہج البلاغہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اور پھر یہاں مثلا کسی خطبے کی بات آتی ہے تو کس نے اس خطبے کو دیکھا ہے، کس نے نہج البلاغہ کو دیکھا ہے، ایسے سوالات، تاکہ طلبہ کا بھی کلاس میں ایک حصہ رہے، اور آپ طلبہ ایک دوسرے سے بھی ایسے سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں عرض کروں گا کہ ایک دوسرے سے پوچھنے اور ایک دوسرے کو بتانے میں جھجک محسوس نہیں کیا کیجیے، بلکہ دوستی کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ جو کسی کو نہیں آتا وہ بتلاؤ، اور جو اچھی چیز آپ کے پاس موجود ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ پروردگار آپ کی توفیق میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔